موت آئے، میرا اس دنیا سے جانا لکھا جائے، تو پھر میری موت بھی سجدے ہی کی حالت میں آ جائے۔ یہی نہیں بلکہ اس نیکوکار بندے نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی کہ پروردگار یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن جب ساری خلقت کو، ساری مخلوق کو ان کی قبروں سے، ان کے ٹھکانوں سے اٹھایا جائے تو مجھے ایسی حالت میں اٹھایا جائے کہ اس وقت بھی میں سجدے میں رہوں، مجھے سجدے ہی کی حالت میں اٹھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا، اللہ کے حکم سے پہاڑ کے اسی چوٹی پر، جس چوٹی کو اطراف سے سمندر نے گھیرے رکھا تھا، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، انسان اس کو کلی کرنے کے لیے بھی منہ میں نہیں لے سکتا، اس قدر نمکین ہوتا ہے۔ ایسے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ٹھنڈا اور شیرین چشمہ پانی کا، انتہائی میٹھا، اس بندے کے لیے جاری فرما دیا۔ اور بھی فرماتے ہیں کہ روزانہ پہاڑ کی اس چوٹی پر انار کا ایک درخت نمودار ہوتا، اچانک آ جاتا، اس کے انار اتنے میٹھے، اتنے مغز بھرے، رسیلے ہوتے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ کا وہ نیکوکار بندہ ان اناروں سے اپنی بھوک مٹا لیتا، اس چشمے سے اپنی پیاس مٹا لیتا۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ 500 سال تک چلتا رہا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی ہم اللہ کا کوئی پیغام لے کر آسمان سے زمین کی طرف آتے تو ہمیشہ ہم اس کو سجدے میں دیکھتے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہتا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، ایسے میں اس شخص کو بھی لانے کا حکم دیا جائے گا۔ فرشتے اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت کی طرف سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کی طرف سے، میری رحمت کی جانب سے جنت میں داخل کیا جائے، وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار، اگر مجھے تیری رحمت کی طرف سے جنت میں داخلہ مل رہا ہے، تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو پھر میرے وہ 500 سال کے اعمال کہاں گئے؟ میری وہ 500 سال کی نیکیاں کہاں گئیں؟ کیا مجھے ان نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ملا؟ کیا مجھے ان اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملا؟ ان 500 سال کی عبادتوں، ریاضتوں، ان 500 سال کے سجدوں میں سے کوئی میرا ایک سجدہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ ملے؟ وہ سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیا میری 500 سال کی عبادت ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتوں، اس کے 500 سال کی عبادت، اس کے 500 سال کی ریاضت ترازو کے ایک حصے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے حصے میں میری جو انگنت اس کو دی ہوئی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک نعمت ترازو کے دوسرے حصے میں رکھو۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ایک جو اللہ کی نعمت آنکھ ہے، اس آنکھ کو ترازو کے اس حصے میں رکھا، اور ترازو کے دوسرے حصے میں اس نیکوکار بندے کے 500 سال کی عبادت تھی۔ 500 سال کی عبادت عام بندوں کی طرح نہیں، دھوپ اور چھاؤں میں، موسموں کی تبدیلیوں میں 500 سال
عبادت کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جو پہاڑ کی ایک چوٹی پر کی جا رہی ہے، جہاں پر دور دور تک انسانوں کا کوئی بسیرا نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، کسی اور بھی شے کا وہاں پر آنا جانا نہیں ہے، بلکہ تنے تنہا اکیلا بندہ اللہ کی نعمتوں کو فائدے میں لاتے ہوئے اکیلا 500 سال تک سجدے میں رہ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، ویسی عبادت ترازو کے ایک حصے میں رکھی جا رہی ہے، اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی ایک نعمت جو آنکھ ہے اس حصے میں رکھ دی گئی۔ اب ملاحظہ کیا گیا، ٹٹولا اور دیکھا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ جو آنکھ کی ایک نعمت ہے وہ اس کی 500 سالہ عبادت پر بھاری نظر آ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو 500 سال کے عبادت کی توفیق دی تھی، اس ایک آنکھ کی نعمت کے سامنے وہ ساری کی ساری 500 سالہ عبادت گھڑی کی گھڑی رہ گئی، کوئی کام نہیں آئی۔ ایک آنکھ جو اللہ کی نعمت تھی اسی کا پلڑا بھاری رہا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلال میں فرمایا کہ فرشتوں میرے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کرو، گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس لیے کہ اس کو اپنی 500 سالہ عبادت پر بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، بڑا گھمنڈ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت کے صلے میں، اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے، یہ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا، جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال ہونا نہیں چاہتا، اس کو میری رحمت کے طفیل جنت میں جانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ تو سن لو کہ تیرا جو یہ 500 سال تک کی عبادت کرنا ہے اس کے اندر ساری میری نعمتیں داخل ہیں۔ اگر تجھے صحت نہ دیا ہوتا تو 500 سال تک عبادت نہ کر رہا ہوتا، اگر ان 500 سال کے اندر تجھے نعمتیں نہ دی ہوتی، کھانا پینا نہ دیا ہوتا، اس کھارے سمندر کے اندر میٹھے آبے جاری کو، چشمے کو جاری نہ کیا ہوتا تو کیسے میری عبادت کرتا، تو کیسے میری بارگاہ میں سجدے کرتا، اور پھل انار کا جو درخت وہاں پر میں نے تیرے لیے نمودار کیا تھا، اگر تجھے یہ نہ دیا جاتا تو پھر تم عبادت کیسے کرتا، یہ 500 سال کی عبادت کیسے سر انجام دیتا؟ اس بندے نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ پروردگار مجھے تیری رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جانا منظور ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں لے جاؤ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر کسی کے اعمال اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، عمدہ ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، صدقات بھی ہوں گے، خیرات بھی ہوں گے، راتوں کی نمازیں بھی ہوں گی، تہجد بھی ہوں گی، تراویح بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم کو اگر جنت میں داخل کیا جائے گا تو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہماری نیکیاں تو ایسی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت کے زام میں، اپنی عبادت کے گھمنڈ میں یہ نہ بھول جائے کہ یہ سب کچھ اسے مل رہا ہے تو اللہ کی رحمت کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ کی نعمت کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ کی عطاؤں کی طرف سے مل رہا ہے، اس کے خزانوں کی طرف سے مل رہا ہے، یہ سب کچھ اس کی عطائیں ہیں، تبھی بندہ صدقات بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، عبادات بھی سر انجام دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کی طرف سے کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اللہ کی رحمت کے، اس کی عطا کے طلبگار بنیں، اس کی بخشش کے طلبگار بنیں، چاہے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو، دنیا والوں کی نظر میں ہم بڑے پاسا کیوں نہ ہو، ہمیشہ بخشش اپنے رب سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو اپنے رب سے مغفرت طلب نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا، یہ کیسا بنتا ہے؟
اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے رب سے اگر بخشش نہیں طلب کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ